بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو پوائنٹ میں خوش آمدید. آج میرے ساتھ ایک بہت اسپیشل گیسٹ موجود ہیں جن کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں. پاکستان کے معروف ترین گلوکاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور حال ہی میں انہوں نے برابری پارٹی پاکستان کے نام سے ایک سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کیا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں برابری پارٹی پاکستان کے سربراہ جناب جواد احمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کل آپ یورپ کے دورے کے اوپر ہیں, تو آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر اتنی زیادہ سیاسی جماعتیں آلریڈی موجود ہیں, تو کیا ضرورت تھی آپ کو ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کی, یا کیا ایسی کمی تھی جو کہ موجودہ کسی جماعت کے اندر نہیں ہے کہ آپ نے اپنی ایک جماعت بنانے کا اعلان کیا؟ دیکھیں, پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی پارٹیز ہیں وہ ساری امیروں کی پارٹیز ہیں. امیروں کے پیسوں سے چلتی ہیں, یا طاقتور لوگ ان کو چلاتے ہیں, یا ان کو مشہور لوگ چلاتے ہیں. ویسے لوگ جو زندگی میں خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں اور ان کی زندگی میں کوئی ایسی محرومیاں نہیں ہے, کوئی مسائل نہیں ہیں ان کے. تو جو میں مین سٹریم لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں, تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جتنی بھی مین سٹریم پارٹیز ہیں پاکستان کے اندر, ان میں فار ایگزامپل آپ اگر مسلم نون کی بات کرتے ہیں, تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں, یا پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں, تو آپ صاف دیکھتے ہیں کہ یہ سب جو پارٹیز ہیں ان کو اگر پیسہ نہ ملے بڑے لوگوں سے تو یہ چل ہی نہیں سکتی. اب اس کے علاوہ کچھ ریجنل پارٹیز ہیں, چھوٹی چھوٹی پارٹیز ہیں, ان میں ایم کیو ایم بھی ہے, اس میں اے این پی بھی ہے, اس میں جماعت اسلامی بھی ہے, اس میں اپنی کاف بھی ہے, بہت سی اور بھی پارٹیز ہیں. یہ تو تھوڑی بہت ریلیونٹ ہیں, لیکن ملکی سطح پہ نہیں ہیں, چھوٹی سطح پہ ہیں اپنے اپنے صوبوں میں یا اپنے اپنے شہروں میں. تو آپ ان سب پارٹیز کے اندر یہی ایک چیز دیکھتے ہیں کہ یہ سب لوگ جو ہیں یہ کہیں نہ کہیں پاور کا اصول یا تو ہو چکا ہے, اور اس کے بعد اب اسی طاقت کے ایوانوں میں جو بارگیننگ ہوتی ہے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ باریاں لے رہے ہیں اپنی اپنی. اور جو بڑی پارٹیز ہیں وہ بن ہی نہیں سکتے جب تک آپ کے پاس پیسہ نہ ہو, پیسے والے لوگ نہ ہوں. تو پاکستان میں مڈل کلاس اور ورکنگ کلاس کے ایشوز جو ہیں وہ اصل ایشوز ہیں, ان کو اجاگر کرنا, ان کو پارلیمنٹ میں لے کے جانا یہ پاسبل نہیں ہے. تو ہم نے اس لیے یہ پارٹی بنائی ہے برابری پارٹی پاکستان, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک کوئی بھی پارٹی, جو کہ کوئی بھی نہیں کر رہی, جب تک کوئی پارٹی سوشل سیکیورٹی کی بات نہیں کرے گی مزدور کے, جب تک کوئی پینشن کی بات نہیں کرے گی, اولڈ ایج بینیفٹس کی بات نہیں کرے گی, منیمم ویج کی بات نہیں کرے گی, اس وقت تک کیا کوئی پارٹی کسی مزدور کسان کے لیے یا مڈل کلاس کے لیے کھڑی ہوگی. اور پھر اس کے بعد یہ کہ کوئی لینڈ مافیا کی بات نہیں کرے گی ختم کرنے کی, کوئی لینڈ ریفارمز کی بات نہیں کرے گی, کوئی ٹمبر مافیا ختم کرنے کی بات نہیں کرے گی, اور باقاعدہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک مڈل کلاس اور ورکنگ کلاس کے لیے قانون سازی نہیں کرے گی جا کے پارلیمنٹ میں, وہ اپنے لیے خود ہی کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے اپنے نمائندے مڈل کلاس کے بھی اور ورکنگ کلاس کے بھی, مزدور کسان کے, پارلیمنٹ میں جا کے اپنے لیے قانون سازی کریں گے. جب تک یہ نہیں ہوگا تو ان کے لیے کوئی قانون سازی نہیں کرے گا. اور ہمیں لگتا ہے کہ چونکہ یہ پارٹیز یہ نہیں کر سکتی, تو ایک مڈل کلاس ورکنگ کلاس کی پارٹی جو ہے وجود میں آنا ضروری تھا. تو آپ نے جیسے کہا کہ آپ کا جو پارٹی کا مقصد ہے وہ غریب اور جو متوسط طبقہ ہے, جو مڈل کلاس ہے, ان کو طاقت کے ایوانوں تک لے کے جانا ہے. تو آپ کے خیال میں پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس ٹائم وہ کیا ہے؟ اگر میں آپ کو کہوں کہ کوئی ایک بتائیں. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ غربت ہے. اس میں دیکھیں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. کوئی بھی انسان اگر میرے ساتھ چل پڑے, خود چلا جائے, جی ٹی روڈ پہ چلا جائے, ملتان روڈ پہ چلا جائے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں, مطلب لاہور سے ہم نکلیں, فیصل آباد کی طرف چلا جائے, وہ قصور کی طرف چلا جائے, جہاں جہاں بھی سڑکیں نکلتی ہیں لاہور سے, ہائی ویز, تو اس کو پتہ چلے گا کہ اس کے لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف صرف غربت ہے. اور پاکستان کی جو 90% آبادی ہے وہ محرومی میں رہتی ہے. محرومی کو تھوڑے بڑے زیادہ لیول کی ہوتی ہے, لیکن 80% لوگ تو کافی محرومی میں رہتے ہیں, اور تب باقاعدہ غریب بھی ہیں. جو باقی ہم سمجھتے ہیں کہ 15% مڈل کلاس ہے جو شہروں میں رہتی ہے زیادہ, یا بہتر زمینداری جو لوگ کرتے ہیں وہ اپنے گاؤں میں رہتے ہیں, تو وہ مڈل کلاس جو ہے وہ بھی اس کی ڈپلیٹ ہو رہی ہے. مطلب بجائے کہ وہ بڑھنے کے, لوگ جو ہے وہ نیچے گر رہے ہیں. میں اس کی سمپل سی مثال دیتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان میں موبائل فون سب کے پاس آ گئے ہیں,
یا پاکستان میں جناب بندہ گاڑی لے لیتا ہے پیسے جوڑ کے تو وہ تو ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ تو ہاؤسنگ کا ہے پاکستان میں. ہمارے باپ دادا جو تھے آرام سے گھر بنا لیتے تھے, تھوڑے پیسوں میں بنا لیتے تھے اور عام سی جاب سے بنا لیتے تھے. اب تو اچھا خاصا آدمی ٹھیک ٹھاک جاب کرتا ہو, کچھ 1-2 لاکھ روپیہ بھی کماتا ہو, وہ بھی اپنی زمین کا ٹکڑا نہیں لے سکتا اور اس کے بعد اس میں گھر بھی بنانا ہے اس نے, کوئی پاسبل ہی نہیں ہے. پتہ نہیں اس کے لیے وہ کیا کرنا پڑے گا اس کو. اگلی جنریشن جو ہے وہ ایک فکس میں ہے, وہ چلی جائے گی, اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ ہو کیا رہا ہے. یہ لوگوں کے آگے بہت بڑے بڑے کرائسس آنے والے ہیں, لیکن ہاؤسنگ کا کرائسس میرا خیال ہے کہ بہت ہی ایمیننٹ ہے. پاکستان کے اندر غربت سے نکلنے والے پھر بہت سے مسائل ہیں, جیسے دہشت گردی ہے, جیسے لا لیسنس ہے, جرائم ہے, جیسے لوگوں کے اندر غصہ ہے, لوگوں کے اندر نفرت ہے, لوگوں کے اندر حسد ہے. لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جب انٹریکشن کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو پیار سے نہیں دیکھتے بلکہ تقابلی طریقے سے دیکھتے ہیں, سوچتے ہیں کہ اس کے پاس یہ ہے میرے پاس نہیں ہے, ہر وقت یہ ایک کمپیریزن کرتے رہتے ہیں. تو یہ سارا انہی ملکوں میں ہوتا ہے یا انہی سوسائٹیز میں, معاشروں میں ہوتا ہے جہاں پہ ڈسپیرٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. کچھ لوگوں کے پاس مواقع ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے پاس بالکل نہیں ہوتے, بالکل بھی نہیں ہوتے, تو وہ اپنی مشکل سے روزی روٹی کر رہے ہوتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں جو ناظرین اس وقت سن رہے ہیں, کہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ منیمم ویج جو 15,000 پختونخوا میں تحریک انصاف دیتی ہے, 14,000 سندھ میں, بلوچستان میں اور پنجاب میں یہ باقی دونوں پارٹیز دیتی ہیں, پیپلز پارٹی اور مسلم نون, تو 15,000 روپیہ اور 14,000 روپیہ صرف بتانے کی ہے. اصل میں تو لوگ 8,000 6,000 روپے بھی میں کام کرتے ہیں, آپ سب کو پتہ ہے. اور 6,000 روپے میں کوئی آدمی, چھوڑیں اس کو کہ وہ کچھ ہیلتھ ایجوکیشن کی بات کرے گا, وہ روٹی نہیں اچھی کھا سکتا. اچھی روٹی کھانے کے لیے, صرف اچھا کھانا کھانے کے لیے 3 وقت کا 6,000 روپیہ 8,000 روپیہ نہیں ہے کافی ایک فیملی کے لیے. تو لوگ تو اس طرح رہ رہے ہیں. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ غربت ہے اور محرومی ہے. آپ کی پارٹی اگر پاور میں آتی ہے تو آپ کیسے ایسے کون سے اقدامات اٹھائیں گے کہ جو عام آدمی ہے, جو مزدور ہے, اس کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو سکے؟ دیکھیں, ہم تو سب سے پہلے آتے ہی لینڈ ریفارمز کریں گے. ہم تو جگیرداری نظام کا خاتمہ کریں گے, جس طرح کا بھی وہ, جس شیپ اینڈ فارم میں بھی وہ ہے. اس میں بڑی ڈیبیٹ ہے کہ جگیرداری نظام وہ نہیں ہے جو پہلے ہوتا تھا. تو وہ تو پھر یہ ڈیبیٹ یہ بھی ہے کہ وہ والی جگیرداری ہے بھی نہیں جو کہ یورپ میں تھی, جس کو کلاسیکل فیوڈلزم ہم کہتے ہیں. وہ تو کبھی بھی یہاں نہیں رہی. یہاں تو ایشیاٹک موڈ آف پروڈکشن رہا ہے جو سب کانٹیننٹ تھا. تو لیکن بہرحال جگیرداری کی اوپریشن کی جو فارم ہے وہ تو کسی نہ کسی شیپ میں رہی ہے اور وہ ابھی بھی ہے, موجود ہے. اگر آپ پولیٹیکل انفلوئنس دیکھیں لوگوں کا, جو جگیردار ہیں ابھی بھی یا جگیردار رہے ہیں یا جنہوں نے جگیریں گروی رکھوا کے بینکوں سے قرضے لے کے انڈسٹری بھی لگا لی ہے, اگر آپ ان کا پولیٹیکل انفلوئنس دیکھیں تو پاکستان کے اندر جو ووٹ لیا جاتا ہے وہ چاہے آپ کسی کے گھر میں راشن پہنچاتے ہوں یا نہ پہنچاتے ہوں, لیکن کسی نہ کسی طرح سے آپ اس کو انفلوئنس کر کے اسے ووٹ لے لیتے ہیں. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ووٹ بکتا بھی ہے, اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ ڈر کے مارے بھی آپ کو دیتے ہیں, لوگ آپ کے روب میں آ کے بھی دیتے ہیں, لوگ آپ کے مروب ہو کے بھی دیتے ہیں. تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ جگیرداری کا باقاعدہ خاتمہ نہیں کرتے اور آپ اس ملک کے اندر ایک عام کسان ہاری جو ہے اس کو زمینوں کی ملکیت نہیں دیتے, جہاں پہ وہ اپنا جتنے بھی ایکڑ, جیسے 20 ایکڑ جو ہے وہ دیا گیا تھا بنگلہ دیش میں جب لینڈ ریفارمز ہوئے تھے. ہمیں نہیں پتا ہم کتنا وہ کریں گے. کوئی ایگریکلچر کے اوپر ہمارے جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیے ہیں, مسعود کھدر پوچھ سے لے کے جیسے نوٹ آف ڈسینٹ لکھا تھا 49 میں, اس سے لے کے آج تک جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے اس حوالے سے, اس کو سامنے رکھ کے ہم فیصلہ کریں گے. لیکن لینڈ ریفارمز ہم 100% یہ ہماری وہ ہے کہ ہم یہ کریں گے, آتے ہی کریں گے. اور پاکستان کو انڈسٹریلائز کرنے کے لیے بہت بڑا سٹیپ ہوگا یہ. اگر آپ لینڈ ریفارمز کریں گے تو پھر ہم انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا سکتے ہیں. ابھی کسی پارٹی کا ایجنڈا ہی نہیں ہے, بولتے ہی نہیں ہے, اور نہ ہوں کیوں, اس کی وجہ ہے کہ ان کے سب کے اپنے اندر جگیردار بیٹھے ہوئے ہیں. سب پارٹیز کے اندر بڑے بڑے جگیردار ہیں, تو وہ اپنے پاؤں میں کلاڑی کون مارتا ہے. یہ جو طبقاتی جدوجہد ہوتی ہے نا, اس میں جو ایک طبقہ دوسرے طبقے کے ساتھ جب پولیٹیکل آپ یہ سمجھیں اس میں داخل ہوتا ہے نا جدوجہد میں, تو اس میں یہ طبقاتی وجہ سے چیزیں چینج ہوتی ہیں, طبقاتی جدوجہد کی وجہ سے چینج ہوتی ہیں. ادروائز تو ہر انسان اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ٹھیک سوچ رہا ہوتا ہے. وہ تو جب تک کوئی آدمی اپنے رائٹس نہیں مانگتا دوسرا,
تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ میرے رائٹس ہیں جو ہیں, میں تو انجوائے کر رہا ہوں, اور یہ مجھے خدا کی طرف سے ملا ہے, یا مجھے, جو کہ سب جھوٹ ہے اصل میں, خدا تو سب کو دیتا ہے, یہ تو ہم نے بانٹ اس طرح کی کر لی نا کہ کسی کو کچھ جانے نہیں دے رہے اور خود اپنے پاس سب کچھ رکھا ہوا ہے اور ہم نام خدا کا لیتے ہیں, نعوذ باللہ. تو لیکن بہرحال وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو, ہمارے پاس جو کچھ ہے اس لیے کہ ظاہری بات ہے خدا نے بھی دیا, اور اس کے بعد اس لیے نہیں کہ خدا نے نہیں دیا, تو وہ اپنے آپ کو اس طرح باور کراتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے. جس دن وہ کھڑے ہوتے ہیں وہ لوگ, اور وہ جدوجہد شروع ہوتی ہے, اور وہ اپنے رائٹس کے لیے باہر نکلتے ہیں, اور وہ پھر آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمیں چاہیے, اس وقت آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ارے یہ تو کام کچھ اور ہو گیا. اب تو یہ لوگ ہم سے مانگ نہیں رہے بھیک کی طرح, یہ تو ڈیمانڈ کر رہے ہیں باقاعدہ. تو پھر چیزیں چینج ہونا شروع ہوتی ہیں, اور یہ ہمیشہ ہر سوسائٹی میں دیکھیں, اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو اس طرح ہی ہوا ہے. تو آپ نے بات کی لینڈ ریفارمز کی, تو ہمارے پڑوس میں بنگلہ دیش میں اور ہندوستان میں لینڈ ریفارمز ہوئی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے عام آدمی کی حالت میں کس حد تک بہتری آئی ہے؟ دیکھیں اصل میں نا یہ جو بہتری آنے والی بات ہے, اس کا ہم اس کو اس طرح نہیں دیکھیں گے کہ انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں لینڈ ریفارمز کرنے سے غربت کم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اس کی وجہ اور بھی بہت سی ہیں کہ غربت کیوں کم نہیں ہوئی, لیکن ایک بات تو طے ہے کہ ڈسپیرٹی جو ہے, ڈسپیرٹی وہ انڈیا میں جو اب ہے, جو کہ ایک ہولسٹکلی ایک جو کیپٹلسٹ اب وہاں پہ گورنمنٹ ہے, جو کہ مودی صاحب اب چلا رہے ہیں, اس سے پہلے اور لوگ چلا رہے تھے, منموہن سنگھ صاحب سے بلکہ وہ سٹارٹ ہوئی تھی, تو واجپئی صاحب بھی اس کے اندر آئے اور بہت سے لوگ تھے. تو وہ یہ سب اگر آپ یہ والا سٹرکچر دیکھیں تو ڈسپیرٹی اب بڑی ہے, پہلے نہیں تھی. اگر آپ انڈیا کو دیکھیں تو انڈیا میں جو غریب امیر کا فرق تھا وہ 91 سے پہلے اتنا زیادہ نہیں تھا, اب تو وہ بہت زیادہ ہو گیا. اور اب اگر ایک طرف آپ لوگوں کو گاڑیاں بڑی بڑی دیکھتے ہیں, ان کے پاس ان کی سڑکوں میں ہر قسم کی امپورٹڈ گاڑی چل رہی ہے, وہ ہر قسم کا جو ہے وہ لگژری جب استعمال کر رہے ہیں, تو دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کسان خودکشیاں کرتے ہیں. پہلے ایسے نہیں تھا انڈیا میں. تو اس لیے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا نے تو کر دیے, تو اس کا ابھی بھی حال ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جب کیے تو اس کے بعد وہاں پہ اس طرح کی ڈسپیرٹی نہیں تھی. وہ ٹھیک ہے کہ اس کی اور وجہ تھی کہ وہ ٹیکنالوجیکلی اتنے ایڈوانس نہیں تھے, ان کے پاس 2-3 انڈسٹریز تھیں. وہ تو ایک بہت لمبی بحث ہے. ہم اگر سوشو اکنامک سسٹمز کے اوپر بات کریں گے, ہم دیکھیں گے کہ سوشلزم کیا ہے, کیپٹلزم کیا ہے, مکسڈ اکانومی کیا ہے, تو وہ تو ایک بڑی لمبی بات ہو جائے گی. لیکن ہم اس کلیے کو اس پاکستان پہ لاگو نہیں کر سکتے. پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ڈسپیرٹی انتہا کی ہے, اس وقت انتہا کی ڈسپیرٹی ہے. اور یہ جو ڈسپیرٹی ہے یہ جب تک انڈسٹریلائز پاکستان نہیں ہوگا, جب تک پاکستان کے اندر ہم سوشل ڈیموکریٹک ٹاسک پورے نہیں کریں گے, ہم یہاں ڈیمز نہیں بنائیں گے, ہم یہاں روڈز نہیں بنائیں گے, ہم پورے ملک کے اندر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے, جو کہ اس کیپٹلزم میں, پاکستانی تھرڈ ورلڈ کیپٹلزم میں نہیں ہو سکتی, اس وقت اس سسٹم کے اندر نہیں ہو سکتی. تو پھر ہم کر کیا رہے ہیں, ہم کیوں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ تمام پارٹیز یہی کہتی رہتی ہیں ہم آپ کے لیے کچھ کریں گے. بھائی کچھ جو کرنا ہے آپ نے ڈیفائن تو کریں, وہ کچھ کیا ہوگا. تو یہ نہیں کر سکتے. میں آپ چیلنج کرتا ہوں تینوں پارٹیز جو بڑی بڑی ہیں, یہ تو یہ نہیں کر سکتے کہ ایک انسان کو بتا دیں کہ تمام لوگ پاکستان کے وہ ایک موٹر سائیکل خریدنے کے ان کے پاس پیسے ہوں گے اتنے عرصے کے بعد اگر ہم گورنمنٹ میں رہیں گے, تو وہ عرصہ نہیں بتا سکتے, کیونکہ یہ وہ کر ہی نہیں سکتے. یہ پلانڈ طریقے سے ہوتا ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب گورنمنٹس اور اسٹیٹس خود انوالوڈ ہوتی ہیں اکانومی کے پروسیس کے اندر. جبکہ ان سب جو جتنی بھی پارٹیز ہیں سب ملا کے, تحریک انصاف بھی, مسلم نون بھی, اور پیپلز پارٹی بھی, اور بھی ساری, یہ نیو لبرل اکنامکس کی بات کرتے ہیں, یہ تو پرائیویٹائزیشن کی بات کرتے ہیں, یہ تو لیٹ گو کی بات کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی کہ ڈی ریگولیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے, اور یہ کہتے ہیں کہ جی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنی چاہیے اس ملک کے اندر. تو یہ تو انڈیجنس ڈیولپمنٹ کی بات ہی نہیں کرے. تو اگر وہ اسٹیٹ خود نہیں کرے گی اور آپ اس پہ بیٹھے رہیں گے کہ جی کوئی اور آگے کرے گا, تو وہ اپنی شرائط پہ کرے گا. ایون سی پیک بھی جو ہے وہ اپنی شرائط پہ پاکستان میں آیا ہے, وہ اپنے فائدے کے لیے آیا, ہمارے فائدے کے لیے نہیں آیا. ہمیں تو انہوں نے ٹکڑے جو ہمیں ملنے ہیں وہ ان کی, آپ یہ سمجھیں کہ ان کے کام کرنے کی وجہ سے ملنے ہیں, یا ان کو اپنی ٹیریٹری دینے سے ملنے ہیں. لیکن ہماری اپنی تو کوئی پلاننگ نہیں ہے نا کہ ہم سیلف سفیشینٹ پاکستان کی طرف اپنے ہی لوگوں کے ریسورسز یا اپنے ہی اسٹیٹ کے ریسورسز کے ساتھ جا سکیں.
اس کے لیے آپ کو یہ گورنمنٹس یہ نہیں کر سکتی, نہ یہ پارٹیز کر سکتی ہیں, یہ مڈل کلاس اور ورکنگ کلاس کی پارٹیز کریں گی. تو جیسے کہ پاکستان کا جو نارمل کلچر ہے کہ جہاں پہ جب کوئی نئی سیاسی جماعت جب آتی ہے تو اس کے جو ہے وہ بڑے بڑے نعرے ہوتے ہیں کہ انہوں نے تبدیلی لے آنی ہے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, لیکن جب طاقت میں آنے کے لیے جب ان کو الیکٹیبلز کی ضرورت ہوتی ہے, جب ایسے لوگ ان کو جوائن کرتے ہیں تو ان پارٹیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک طرح سے ہائی جیک کی جاتی ہیں, اور وہ ساری پارٹیز اس ٹائم آپ اگر دیکھیں تو وہ ایک جیسی نظر آتی ہیں. تو آپ ایسے کیا اقدامات کریں گے کہ آپ کی پارٹی اس طرح کی چیزوں سے جو ہے وہ محفوظ رہے؟ دیکھیں ہمارا تو کرائٹیریا ہی بڑا امپورٹنٹ ہے. میں بلکہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارا کرائٹیریا ایسا ہے کہ جس میں امیر لوگ یا شہرت یافتہ لوگ یا طاقتور لوگ یا جن کا پولیٹیکل انفلوئنس ہے پاکستان کے اندر, وہ شاید آنا ہی نہیں پسند کریں ہماری پارٹی میں. دیکھیں ہم کسی کو یہ تو نہیں کہہ سکتے اچھا آپ کو کتنے پیسے ہیں, اتنے آپ نہیں آ سکتے پارٹی میں. یہ تو بڑی غیر انسانی بات ہے, غیر فطری بات بھی ہے. تو لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امیروں کی گنجائش نہیں ہے ہماری پارٹی میں, اس لیے نہیں کہ ہم ان کو آنے نہیں دے رہے, وہ آئیں گے ہی نہیں. اس کی وجہ ہے چاہے ہماری پارٹی میں کوئی غریب آدمی ہے, مزدور ہے, کسان ہے, یا محنت کش ہے, یا مڈل کلاس کا ہے, اور یا وہ بہت کوئی امیر آدمی ہے, بہت ہی کوئی طاقتور آدمی ہے, ان سب کو ہماری پارٹی میں آنے کے لیے جو کرائٹیریا ہے اس کو سے جو گزرنا پڑے گا وہ ایک ہی ہے. وہ کرائٹیریا ہم نے لکھا ہوا ہے. ہم سب سے پہلے جنرل ممبر کی بات کرتے ہیں, وہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے جنرل ممبر. پھر ہم متفق کی بات کرتے ہیں, ون ہو ایگریز ود اس ود آر پروگرام, اس کو ہم متفق کہتے ہیں. وہ اس کے ہم نے باقاعدہ کرائٹیریا بنایا کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اس میں اگر کوئی بہت کسی پارٹی کا الیکٹیبل ہے, وہ آگے کہتا ہے ہم آپ کی پارٹی جوائن کرنا چاہتے ہیں, فرض کریں فیوچر میں, تو ہم اسے کہیں گے بھائی اس میں سے گزرو. وہ کہے گا وہ کیسے, میں تو بہت مشہور آدمی. ہم کہیں گے ہمیں نہیں فرق پڑتا, آپ کو یہ چیزیں کرنی پڑیں گی. اور وہی طریقہ ہے, اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں. ہاں اس میں ہے کہ پڑھے لکھے لوگ اگر یہ کرتے ہیں تو شاید ان کے پاس زیادہ چانس ہوگا, کیونکہ پڑھائی لکھائی انہوں نے کی ہوئی ہے کہ وہ شاید کوئی جو ان پڑھ آدمی اس سے زیادہ جلدی آگے جا سکیں. یہ تو تاریخی جبر ہے ہم پہ, اور ہم چاہیں گے کہ ایسا ملک بنے, ایسی دنیا بنے جہاں پہ تمام لوگوں کو ایک طرح کی اپرچونٹی ملی ہو, سب ایجوکیٹڈ ہوں, سب لوگ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں اچھے لیول پہ, لینگویجز کو جانتے ہوں, ٹرمز کو جانتے ہوں, ٹرمینالوجی کو جانتے ہوں, چیزوں کی پولیٹیکل بھی. تو وہ پھر یہ والی ڈسپیرٹی نہیں رہے گی, لیکن یہ ہے. تو لیکن بہرحال آپ کو سفر وہی طے کرنا ہے ہماری پارٹی میں. آپ کو پہلے جنرل ممبر بننا ہے, پھر متفق بننا ہے, پھر آپ نے متحرک بننا ہے جس کو ہم ایکٹیوسٹ کہتے ہیں, پھر ہم نے ہم قدم بننا ہے جس کو ہم آپ سمجھیں گے کمپینین کہتے ہیں, اور آخر میں ہم نے لیڈر بننا ہے, آپ نے رہنما ہم اس کو کہتے ہیں. ہماری اسٹیجز ہیں. تو اگر ہمارا کوئی پروگرام پڑھے, ہماری ویب سائٹ پہ بھی پڑا ہوا ہے, ہمارے فیس بک پہ بھی ہے, برابری پارٹی پاکستان کے نام سے ہماری دونوں چیزیں ہیں, ویب سائٹ بھی اور فیس بک بھی. تو برابری پارٹی پاکستان کے اوپر ان پیجز پہ اور ان ویب سائٹ پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کرائٹیریا کو کتنی امپورٹنس دی ہوئی ہے. تو اس لیے ہمارے پاس الیکٹیبلس کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. میرا خیال ہے شاید کوئی سر پھرا الیکٹیبل ہوگا جو ہمارے پاس آئے گا, اور وہ ہمیں چاہیے. پھر وہ ایسا آدمی ہوگا جو, یا ایسی عورت ہوگی جو کہ یہی نظریہ رکھتی ہوگی جو ہمارا ہے, اور پھر وہ کہے گی کہ ٹھیک ہے یہ تو پہلی دفعہ کو پارٹی نظر آئی ہے, پہلے تو ہم پالیٹکس کرتے رہے غلط پارٹیوں کے ساتھ, یا غلط پارٹیوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ پارٹیاں جو کہ ان چیزوں کو سامنے رکھتی ہی نہیں تھی کہ کبھی ہم نے اس ملک کے اندر خوشحالی عمومی طور پہ لے کے آنی ہے, لوگوں کے لیے اس ریڈیکل ریفارمز کرنے ہیں. تو ٹھیک ہے ہم آپ کو آتے ہیں, تو ہم ان سے کہیں گے جناب اپنا پیسہ بھی رکھیں یہاں پہ, اپنا ٹائم بھی ہمیں دیں, ہم محنت بھی کریں, اور یہ کرائٹیریا پہ بھی پورا اتریں, اور پھر بیٹھ کے برابری کی سطح پہ ڈسکشنز یونین کونسل کے لیول سے لے کے قومی سطح تک, پارٹی کے اندر انٹرا پارٹی جتنی بھی ڈسکشنز ہوتی ہیں, سب میں ایک عام انسان کی طرح بیٹھیں اور جو اپنی رائے دیں. اور دوسرا, اگر آپ سے کوئی کم پڑھا لکھا, آپ سے غریب, آپ سے محروم جو انسان ہے, جو بھی آپ سے بہتر رائے دیتا ہے, تو اس کی رائے مانی جائے گی, آپ کی نہیں مانی جائے گی. تو ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جواد احمد جو ہے وہ اچانک سے سیاسی منظرنامے پر جو ہے وہ نمودار ہوئے ہیں. تو لیکن جو لوگ آپ کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ آپ ایک کافی عرصے سے اس طرح کی ایک تنظیم بھی چلا رہے تھے, تو اس بارے میں پلیز تھوڑا سا بتائیے. دیکھیں سیاسی جو معاملہ ہے, میں پہلے تو یہ بتا دوں کہ تمام لوگ سیاسی ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہے نا کہ میں سیاست کو پسند نہیں کرتا, تو اس کو بھی نہیں پتا وہ بھی سیاسی ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دن اس کے گھر میں گیس ختم ہو جاتی ہے, جس دن اس کے گھر میں بجلی بند ہو جاتی ہے, تو وہ سب سے پہلے کوسنے دیتا ہے,
اور وہ باہر نکلتا ہے کہ دیکھیں گیا. اور اگر 1 مہینہ بند رہے تو وہ تو باہر نکل کے سڑکوں پہ ہو سکتا ہے کہ وہ مظاہرے بھی کرے اور بہت غصہ چڑھے تو پتہ نہیں کیا کر جائے. تو وہ پولیٹیکل تو ہر انسان ہوتا ہے, اس کو کہیں نہ کہیں پالیٹکس انفلوئنس کر رہی ہوتی ہے, اور آخر کار آپ اسٹیٹ یا گورنمنٹ کو کہیں نہ کہیں پہ الزام دے رہے ہوتے ہیں یا اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ ڈائریکٹلی منسلک ہوتے ہیں پورے پولیٹیکل پروسیس کے ساتھ. تو اس ہیونگ سیڈ دس, اب ہم اس پہ آتے ہیں کہ میں ایک پولیٹیکل آدمی کیسے بنا. تو جس کو ایکٹیو پالیٹکس کرنی تھی, تو وہ تو جب میں یونیورسٹی میں تھا, انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں مکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری کر رہا تھا, اس وقت ہی میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے, پولیٹیکل کام کرنا ہے. اس سے پہلے اسکول کالج میں بھی میں یہ چیزیں سوچتا رہتا تھا کہ یہ غربت کیسے ختم ہوگی, یہ کیوں اتنی غربت ہے, غریب کیوں ہوتے ہیں. تو اس سوال سے میں سٹارٹ ہوا تھا. تو پھر مجھے میرے والدین جو تھے وہ پولیٹیکل سائنس کے پروفیسرز تھے, تو ان کی کتابیں ساری جو تھیں وہ تھیں ہی اکانومی پہ, ہسٹری پہ, پولیٹیکل سائنس پہ. تو وہ میں بچپن سے پڑھنی شروع کر دی تھی. میرا شوق تھا. میرے بہن بھائیوں میں سب لوگ کافی حد تک جانتے ہیں, لیکن میرا زیادہ شوق تھا, میں بکس پڑھتا رہتا تھا ہر وقت. تو وہ اس وجہ سے میرے اندر پھر ایک چیز پیدا ہوئی کہ مجھے لیفٹ کی پالیٹکس سمجھ آئی کہ یہ اصل پالیٹکس ہے جو لوگوں کو کچھ دے گی, اس کے تھرو کچھ ہوگا. بائیں بازو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ مزدور کے ساتھ, محنت کش کے ساتھ کھڑے ہوں, اور اکانومی کے کوشچن پہ بایاں اور دایاں بازو ہوتا ہے, اور کسی کوشچن پہ نہیں ہوتا. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی بائیں بازو جو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اخلاقیات کو یا کلچر کو یا مذہب کو یا اس طرح کی تمام جو روحانی چیزیں ان کو اور طرح دیکھتے ہیں. یہ جھوٹ ہے. میں مسلمان ہوں, میں پاکستانی ہوں, اور میں بائیں بازو کا ہوں. میں لیفٹ آف سینٹر کی پالیٹکس کر رہا ہوں. مطلب ایک سینٹر کی پالیٹکس ہوتی ہے تو آپ تھوڑا سا اس کے بائیں طرف ہوتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ بائیں بازو اکانومی کے کویشچن پہ کھڑا ہوتا ہے. اگر کوئی مسلمان ہے, کوئی ہندو ہے, کوئی سکھ ہے, کوئی عیسائی ہے, جو پاکستان میں رہتے ہیں سارے لوگ اس طرح کے ہر مذہب کے رہتے ہیں, کوئی شیعہ ہے, کوئی سنی ہے, اچھا اس کے بعد کوئی بلوچ ہے, کوئی سندھی ہے, کوئی پنجابی ہے, کوئی پٹھان ہے, کوئی ہزارہ کا ہے, کوئی آزاد کشمیر سے ہے ایون. تو یہ سب لوگ جتنے بھی ہیں ان کا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اکانومی کے کویشچن پہ ہمارے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے. ہمیں سے نہیں فرق پڑتا کہ ان کا مذہب کیا ہے, ان کی نسل کیا ہے, ان کا رنگ کیا ہے, ان کا صوبہ کیا ہے, ان کے علاقائی جو تعصبات ہیں وہ کیا ہیں. وہ ان کے ہر ایک کے اپنے اپنے شناخت ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ سب کو اکٹھا ہونے کے لیے جہاں پہ کوئی ڈویژن نہیں ہوتی, وہ ہوتی ہے کہ آپ سب کو اپنی ضروریات زندگی کی پوری کرنی ہے. آپ سب لوگوں کو سہولیات چاہیے اپنی لائف میں. آپ سب لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی خواہشات پوری ہوں. آپ سب لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے حقوق ہوں, سب کے برابری کی سطح پہ حقوق ہوں. یہ وہ پالیٹکس ہوتی ہے, اس کو ہم لیفٹ کی پالیٹکس کہتے ہیں, بائیں بازو کی پالیٹکس, جس میں انسانوں کی جو بنیادی ضروریات, ان کی خواہشات اور ان کے حقوق کے لیے جو ایک جدوجہد کی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے میں یونیورسٹی کے اندر ہی میرے بن چکا ہوا تھا کہ مجھے یہ کام فارملی کرنا ہے. اسی کے لیے میں نے میوزک کیا. میرے تمام گھر والے, میرے دوست, میرے ایون بینڈ ممبرس میں سے لوگ جو میرے ساتھ قریبی تعلق رکھتے تھے اور میرے سے بات کرتے تھے اس پہ, ان سب کو معلوم ہے کہ ایون یہ 90s کی بات ہے کہ میں ہر وقت یہ کہتے رہتا تھا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے, اور وہ گواہ ہیں سب. اور پھر میرا پہلا گانا جو ہے, پہلا گانا, جب کوئی انسان اپنا پہلا گانا گاتا ہے تو وہ بڑا امپورٹنٹ گانا ہوتا ہے کہ آپ کس گانے سے سٹارٹ کریں اپنا کریئر. تو میں نے اپنا کریئر جو سٹارٹ کیا تھا وہ اللہ میرے دل کے اندر سے کیا تھا, جس میں نے دکھائی ڈسپیرٹی تھی. میں نے غریب اور امیر کا فرق دکھایا تھا. میں نے دکھایا تھا کہ غریب لوگ کس طرح رہتے ہیں پاکستان میں, اور پھر میں نے دکھایا تھا ایک مڈل کلاس کا آدمی جو کہ بڑے انجوائے کر رہا تھا لائف. ایک دم اس کو خیال آیا کرے یہ کیا میرے ارد گرد میں پہلی بار دیکھتا ہے وہ کہ اتنی غربت ہے میرے ارد گرد. اور پھر اس کے اندر ایک کانشیسنیس ڈیولپ ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک اویکننگ آتی ہے, اور پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے اب کچھ کرنا ہے. اور آخر میں وہ گاڑی کی چابی پھینکتا ہے, جو سمبولک ہے. میں نہیں کہتا کہ تمام لوگ اپنی گاڑیوں کی چابیاں پھینک دیں, بس سمبولک ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یار یہ تو چلو جو بھی ہے, لیکن یہ کچھ نہیں ہے. اصل میں یہ ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے لوگوں کے لیے, مجھے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے. تو وہ جو سانگ ہے, پھر میرے پہلا البم کا نام جو تھا نا وہ تھا بول تجھے کیا چاہیے. اب کوئی ایسا البم کا نام کون رکھتا ہے؟ اگر کوئی رکھتا ہے کوئی عام آدمی, یا عام آدمی تو نہیں, میں بھی عام آدمی ہوں, میں یہ لفظ ہم کئی دو اس طرح کی بول جاتے ہیں, جو ایک ایسا انسان جو کہ میوزک کو کرنا چاہتا ہے صرف میوزک سمجھ کے اور اس میں سٹار بننا چاہتا ہے یا کچھ بھی وہ مشہور ہونا چاہتا ہے,
یا پیسے کمانا چاہتا ہے تو وہ تو ان کی اپنی ایلبمز ہوتی ہیں, جو پہلے گانے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں, یا کوئی بھنگڑا کر دیتے ہیں آپ, یا کوئی آپ لو سانگ کر دیتے ہیں, یا آپ زیادہ پاکستان کے لیے کوئی گانا کر دیتے ہیں. یہ ساری چیزوں کے اندر ایموشنل اپیل ہوتی ہے بیسکلی, تو لوگ آپ کو آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. لیکن آپ مشکل چیزیں نہیں کرتے شروع میں. بہت سے لوگ بعد میں شاید کرنا چاہیں, فیشنیبلی بھی کرنا چاہیں کہ جی ہم بھی یہ چیزیں بھی کر لیں, لیکن آپ شروع میں نہیں کرتے. تو میرا تو شروع یہیں سے تھا. تو اس لیے میری پہلی ایلبم بول دیتے کیا چاہیے تھی, جس میں 5 گانے پہلے جو تھے, فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ, ففتھ, 5 گانے پہلے جو تھے وہ سوشو اکنامک اور سوشو پولیٹیکل ایشوز کے اوپر بات کی گئی تھی. تو اس سے زیادہ میں بات اس وقت کر نہیں سکتا تھا, کیونکہ لوگوں کو بتانا تھا کہ بھائی میں آیا ہوں, میں میوزک کرتا ہوں, مجھے میرا میوزک سنو, میرے سے پیار کرو, میرے سے ریلیٹ کرو, تاکہ آئندہ کبھی آگے جانے والے وقت میں آپ کے ساتھ کوئی اور بھی بات کر سکوں. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں یہ کر سکا ہوں. میں نے میوزک کو جس لیے اسٹارٹ کیا تھا, میں اس کو پایا تکمیل تک پہنچا سکا, اور اب ہم نے ایک پارٹی بنائی ہے. اور اب ہم وہ جو اتنے عرصے سے ہماری 2 ڈیکیڈ سے جو ذہن میں چیز تھی, 2 دہائیوں سے, 20 سال سے زیادہ ہو گیا کہ وہ جو ذہن میں چیز تھی, ہم اس کو ایک پریکٹیکل شیپ دے رہے ہیں, اور ہم وہ جو چیزیں امپلیمنٹ کر رہے ہیں اپنی پارٹی کے اندر. جو پہلے سے ہمارا ایک نظریہ ہوتا تھا, اس کو ہم باقاعدہ فارمولیٹ کر رہے ہیں آئیڈیاز کے اندر, اور کانسٹیٹیوشن کے اندر, اور مینیفیسٹو کے اندر پارٹی کے. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور ایک بات اب میں ضرور ساتھ بتاؤں کہ میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری جب کی, تو میں نے اپنے والد صاحب سے وہ کہا کہ جی مجھے یہ ڈگری لے لیں باپ, میں نے آپ کے لیے کر لی, تو اب میں نے میوزک کرنا ہے. تو ان کو بھی پتا تھا کہ میں نے میوزک, میرے گھر والوں کو ساروں کو میں نے پہلے بھی کہا کہ میں میوزک کیوں کرنا چاہتا ہوں, تاکہ میں اس کے ذریعے کوئی افیکٹولی بعد میں کام کر سکوں. تو مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ اب ہم یہ کر سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کا پاکستان کی سیاست کے اندر کیا رول ہے, اور وہ ان کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز بھی آخر کار تو پاکستانیز ہی ہیں. اور اگر زیادہ تر تعداد ایسی ہے لوگوں کی یہاں پہ جو کہ پاکستان چھوڑتے ہی نہ, اگر پاکستان ایسا ہی ہوتا جہاں جس طرح کا جہاں پہ جب وہ آئے ہیں وہ ملک ہے, کوئی بھی اگر ناروے میں, سویڈن میں, ڈینمارک میں, انگلینڈ میں, کینیڈا میں, امریکہ میں گیا ہے, تو وہ اسی لیے گیا ہے کہ اس کو پاکستان میں وہ حالات نہیں مل رہے تھے. زیادہ تر لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس لیے تمام پاکستانیز جو ہیں اوورسیز, وہ بڑے سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں, بڑے ایموشنل لوگ ہوتے ہیں. اس لیے پاکستان میں ذرا سی کوئی چیز ہو تو زیادہ یہ لوگ آگے آتے ہیں, زیادہ یہ لوگ پریشان ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہم پہ شاید کچھ قرض ہے پاکستان کا, کیونکہ ہم لوگ تو انجوائے کر رہے ہیں اب, لیکن وہاں پہ تو برا حال ہے جس کو ہم چھوڑ کے آئے ہیں. تو یہ چیز ان کو بے چین کرتی ہے. کرائسس کے اندر بھی جو پاکستان کے اندر آتے ہیں, پاکستان کے اندر پولیٹیکل جو مسائل ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ پریشان ہوتے ہیں. تو میں تو اپیل کروں گا یہاں کی مڈل کلاس سے, یہاں کی ورکنگ کلاس سے, جو پاکستانی جہاں بھی رہتے ہیں, جہاں بھی وہ دنیا میں رہتے ہیں, کہ وہ ہمیں جوائن کریں برابری پارٹی پاکستان کو. اور یہ وہ خواب ہے جو اصل میں ان کو دیکھنا چاہیے ہمارے ساتھ مل کے. آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بھی پارٹیز ہیں پاکستان میں, وہ آخر کار الیکٹیبلز کی پارٹیز ہیں. وہ آخر کار انہی لوگوں کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گی جو پہلے سے پارٹیاں بدل رہے ہیں. اب آپ دیکھیں ہر پارٹی صاف پتہ لگ رہا ہے, ہم تو شروع سے جانتے ہیں, لیکن تو صاف پتہ لگ رہا ہے کہ ایک انسان پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں جا رہا ہے, دوسرا اس پارٹی میں جا رہا ہے. تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ لوگ کو ایک دم ان کے ذہن میں درد جاگ گیا ہے. ان کو اپنی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے اور پولیٹیکل جسے کہتے ہیں نا پریزنس کے لیے, جو ان کی اس وقت افیکٹیوٹی کے لیے جو پالیٹکس میں ہے, ان کو پارٹیاں بدلنی پڑتی ہیں. تو یہ سارے اصل میں ایک ہی لوگ ہیں, ایک ہی طرح کی کلاس ہے. تو اگر اسی کلاس کو ہم پارلیمنٹ میں پھر لے گئے, چاہے جو مرضی پارٹی ان کے لیے نعرہ لگائے, تو پھر یہی کچھ ہوگا, کوئی فرق نہیں پڑے گا. تمام پارٹیز شروع میں ایسی باتیں کرتی ہیں جو سب کر رہے ہیں. تو یہ وہ خواب ہے کہ جو اصل خواب ہے, یہ مڈل کلاس اور ورکنگ کلاس پارٹی کا خواب ہے, اور ان لوگوں کو ایوانوں میں لے کے جانے کا خواب ہے. اور جب یہ جائیں گے ایوانوں میں تو یہ اپنے طبقے کے لیے قانون سازی کریں گے. تو اوورسیز پاکستانیز کو میں انوائٹ کروں گا کہ برابری پارٹی پاکستان میں شامل ہوں, اور ہمارا جو ہے نا ہاتھ بھی بٹائیں اور ہماری قوت بڑھائیں. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی لیفٹسٹ جو ہے وہ تحریکیں کا وجود رہا ہے. تو لیکن حال میں ہمیں کوئی ایسے جو ہے وہ ایکٹیو لوگ نظر نہیں آتے کسی بھی سیاسی جماعت میں, زیادہ تر مین اسٹریم جو سیاسی جماعتیں ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو پارٹی ہے وہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو اس طرح کی جدوجہد کرتے رہے ہیں, ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرے گی, اور وہ کیا ایسے لوگ آپ سے کانٹیکٹ میں آ رہے ہیں یا اس طرح کا کوئی؟
ہم تو بہت زیادہ اوپن انویٹیشن دے رہے ہیں. میں آپ کے بلکہ پروگرام کے اندر پہلی دفعہ یہ بات کر رہا ہوں, میں نے پہلے اس طرح نہیں بات کی, کہ ہم تمام وہ لوگ جو کہ محنت کشوں, مزدوروں, کسانوں کے ساتھ معیشت کے, اکانومی کے کویسچن پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ مڈل کلاس کو, ورکنگ کلاس کو عزت ملنی چاہیے پاکستان کے اندر, اور ان کو خوشحالی ملنی چاہیے ہر قسم کی, ان کی محرومی ختم ہونی چاہیے. ایسے تمام لوگ جو کہ بائیں بازو کے ہیں یا لیفٹ آف سینٹر کے ہیں, جو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیپٹلسٹ کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا اکانومی کے کویسچن کے اوپر, وہ جو پالیٹکس کر رہے ہیں وہ تو اپنی ان کی پارٹیاں سب, یہ سب پارٹیز وہی ہیں, بورژوا پارٹیز ہیں, تو وہ ان کے ساتھ کرتے رہیں کام. لیکن جو لوگ یہ نہیں کرنا چاہتے اور ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی ایسی پارٹی ہو جو کہ اس طرح کے نظریات کو لے کے چل رہی ہو اور ان لوگوں کے لیے سب کچھ کرنا چاہتے ہو جو اپریسڈ ہیں, تو برابری پارٹی پاکستان آ چکی ہے. ہم یہ کام شروع کر چکے ہیں. ہمیں جتنے لوگ بھی ہمیں جوائن کریں گے, ہم اس جدوجہد کو بڑھاوا دیں گے, اس کو مضبوط کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو بہت خوشی ہوگی کہ لوگ ہمیں جوائن کریں. ہمارے ساتھ برابری پارٹی کے سربراہ جناب جواد احمد صاحب موجود تھے. ان کا کہنا ہے کہ ان کی پارٹی مزدور طبقے اور متوسط طبقے کو طاقت کے ایوان تک لے کے جائے گی, تاکہ وہ اپنی فائدے کے لیے, اپنی مقاصد کے لیے, اپنی بہتری کے لیے قانون سازی کر سکیں. کیونکہ موجودہ نظام کے اندر جو کہ جاگیرداروں اور جو صنعت کاروں اور جاگیرداروں کے قبضے میں ہے, وہ کبھی بھی محنت کش اور عام آدمی کے حق میں قانون سازی نہیں کریں گے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. ڈاکٹر محمد کامران کو اجازت دیجیے, آئندہ کسی اور رپورٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.